علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم بدایت النحو پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، جسے لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ پھر مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، تو مصنف نے بتلایا تھا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل لفظ موضوع کی جو دوسری قسم مرکب ہے اس کی تقسیم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مفید، غیر مفید، جملہ، کلام۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، یعنی لفظ موضوع کی جو دوسری قسم مرکب ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید۔ ٹھیک ہے، مفید کو مرکب تام اور غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مفید کے گویا کہ تین چار نام ہو گئے، ایک تو مفید، ٹھیک ہے، مرکب مفید، مرکب تام، جملہ، کلام، اور غیر مفید کو غیر مفید بھی کہتے ہیں، مرکب غیر مفید، مرکب ناقص۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس کو سن کر کوئی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جسے سننے کے بعد یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ اس چیز میں، اس مرکب میں یا تو کسی چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہو یا کسی چیز کی طلب کی گئی ہو، کسی چیز کی طلب معلوم ہو، اسے کہتے مرکب مفید۔ اسی کو جملہ بھی کہتے، اسی کو کلام بھی کہتے، اسے مرکب تام بھی کہتے۔ ٹھیک ہے، کہیں پہ مرکب تام ہو تو اس سے مراد بھی وہی، مرکب مفید لکھا ہو تو اس سے مراد بھی وہی ہوگا، جملہ اسی سے مراد بھی وہی، ٹھیک ہے، کلام سے مراد بھی وہی، جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، یا تو خبر سمجھ میں آئے یا کوئی طلب سمجھ میں آئے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، اللہ بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، تو اس سے ایک خبر معلوم ہو رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ بصیر ہے، اللہ کے بصیر ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو اس سے خبر معلوم ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا یہ مفید ہے، مرکب مفید ہے، مرکب تام ہے، جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یخلق اللہ۔ یخلق کا معنی ہے پیدا کرنا، پیدا کرتا ہے، اللہ یعنی اللہ، یخلق اللہ، اللہ پیدا کرتا ہے، اس سے بھی خبر معلوم ہو رہی ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یخلق اللہ، اللہ پیدا کرتا ہے، تو اس سے بھی خبر معلوم ہوتی ہے، ایک خبر سمجھ میں آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کلام ہے، اسی کو مرکب مفید بھی کہتے اور جملہ بھی کہتے۔ اس کے بعد دیکھیں، اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کر، اقیم یعنی تو قائم کر، الصلاۃ یعنی نماز، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر۔ اس میں غور کریں، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ نماز قائم کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی نماز قائم کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مرکب مفید، کیونکہ اس میں طلب پایا جا رہا ہے، اگرچہ اس میں خبر نہیں لیکن طلب تو پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ مرکب مفید ہے، یعنی جملہ ہے۔ اب مرکب مفید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتلایا تھا نا کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب تام بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ گویا کہ اس کے چار نام ہوئے، ایک تو مرکب مفید، ایک جملہ، ایک کلام، اور ایک ہو گیا مرکب تام، اس طرح اس کے چار نام ہو گئے۔
اب یہاں سے مرکب کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں جسے مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس کو سن کر نہ کوئی خبر معلوم ہو نہ کسی چیز کی طلب۔ جس مرکب کو سن کر نہ تو کوئی خبر معلوم ہو اور نہ ہی کسی چیز کی طلب معلوم ہو اسے کہتے ہیں مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید، ٹھیک ہے؟ جیسے رسول اللہ، رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کے رسول۔ ارے بھائی اللہ کے رسول ٹھیک ہے، کیا اللہ کے رسول غیب جاننے والے ہیں؟ اللہ کے رسول زندہ ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کچھ خبر نہیں ہے، یہاں کسی چیز کی خبر نہیں ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ یہ مرکب غیر مفید ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب تو ہے، مرکب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چند کلموں سے مل کر بنا ہے، رسول اللہ چند کلموں سے مل کر بنا ہے اس لیے مرکب ہے، لیکن مرکب مفید نہیں ہے کیونکہ اس میں خبر یا طلب نہیں ہے، اس لیے یہ مرکب غیر مفید ہے۔ دوسری مثال ہے ذکر مبارکن، اس کا معنی ہے مبارک ذکر، بابرکت ذکر۔ اس سے بھی کوئی بات یعنی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ مبارک ذکر اچھی ہے، مبارک ذکر اچھا ہے یا مبارک ذکر کرنا چاہیے، مبارک ذکر کرو، اس طرح کچھ نہیں ہے، بس کہا گیا مبارک ذکر، تو اس سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی، اس لیے یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اس کے بعد ہے بقرۃ صفراء، یعنی پیلی گائے، تو اس سے بھی کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اب دیکھیں بیان کر رہے ہیں مرکب مفید یعنی جسے جملہ کہتے جسے کلام کہتے، اس کی مزید تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ اولاً تو آپ کو بتلایا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ کی محمل، موضوع محمل، پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں مفرد مرکب، مفرد کی تین قسم بیان کیے، اسم فعل حرف، اور مرکب کی ابھی دو قسم بیان کیے، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید ہی کو کلام بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، تو اب مرکب مفید کی تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جملے کی تقسیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ کیونکہ اسے جملہ بھی کہتے تو جملہ خبریہ کہیں، جملہ انشائیہ کہیں، یا مرکب خبریہ، مرکب انشائیہ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس طرح نہیں کہتے، بلکہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ہی کہتے، ٹھیک ہے؟ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ جملہ خبریہ یہ جملہ خبریہ اس مرکب مفید کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو۔ جملہ خبریہ اس مرکب مفید کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو، جس میں کسی چیز کے تعلق سے خبر دی گئی ہو، یعنی ایسی بات معلوم ہو جس کو سچ اور جھوٹ کہہ سکیں، یعنی ایسی بات معلوم ہو جس مرکب سے ایسی بات معلوم ہو جس بات کو سچ یا جھوٹ کہہ سکیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے جملہ خبریہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کی گویا کہ دو طرح تعریف کی جاتی ہے، ایک تعریف تو یہی کی جاتی ہے کہ مرکب جملہ خبریہ جو ہے یہ اس مرکب مفید کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو، ٹھیک ہے؟ اور یوں بھی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے، اس مرکب مفید کو کہتے جسے سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، ٹھیک ہے؟ مثال دیکھیں جیسے زید ضارب، اس کا معنی ہے زید مارنے والا ہے۔ دیکھیں اس سے خبر معلوم ہو رہی ہے، زید ضارب، اس سے خبر معلوم ہو رہی ہے کہ زید مارنے والا ہے، یعنی زید کے مارنے والے ہونے کے بارے میں خبر معلوم ہو رہی ہے۔ نیز اس سے ہم سچا یا جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، زید مارنے والا ہے۔ اگر واقعی زید مارنے والا نہیں ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اگر زید واقعی مارنے والا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ سچ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اسے سچ بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس پہ جملہ خبریہ کی تعریف صادق آئی، اس لیے جملہ خبریہ ہے۔ ذہب بکرن، اس کا معنی ہے بکر گیا، اس میں بھی خبر ہے، بکر گیا یعنی بکر کے جانے کے تعلق سے خبر ہے۔ نیز اس سے ہم سچ اور جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر واقعی بکر گیا ہوگا تو ہم کہیں گے جی ہاں یہ سچ ہے، اگر بکر نہیں گیا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، تو اسے سچ اور جھوٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جملہ
خبریہ ہے۔ اب دیکھیں دوسری قسم جو کہ جملہ انشائیہ ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ جس جملے سے کسی چیز کی طلب معلوم ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسی بات معلوم ہو جو نہ سچ ہو سکتی ہو اور نہ جھوٹ، یعنی جس جملے سے ایسی بات معلوم ہو جس بات کو نہ تو ہم سچ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ کہہ سکتے ہیں، اسے کہیں گے جملہ انشائیہ۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، دیکھیں بشر المؤمنین، یعنی مومنوں کو بشارت دو۔ یہاں پہ مومنوں کو بشارت دینے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی مومنوں کی بشارت کو طلب کیا جا رہا ہے کہ انہیں بشارت دو، اس کام کو طلب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیز اس سے ہم سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے، مومنوں کو بشارت دو، ارے بھائی وہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بشارت دو، تھوڑی ہم کہہ سکتے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اس طرح ہے اطیعوا الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو طلب کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، اور اسے ہم سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، ارے یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لا تأخذ، لا تأخذ کا مطلب تو مت لے، تو مت پکڑ۔ تو یہاں پہ ایک کام سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی لا تأخذ تو مت لے، نہ لینے کے کام کو طلب کیا جا رہا ہے، اس سے ہم سچ یا جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو معلوم ہوا تو یہ جو ہے جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ اس میں طلب ہے اور اس کو سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔